میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے مسنون نماز کا ذکر چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو مسنون نماز میں تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور اس سے متعلق مسائل کا ذکر کروں گا۔ پہلا تشہد جو ہے، اس میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے، جو پہلا تشہد، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھا جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھتے، جلس علی رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دائیں کو کھڑا کر لیتے، انگلیاں آگے قبلے کی طرف موڑ کر دائیں کو کھڑا کر لیتے۔ ہاں، اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے دایاں پاؤں بچھانا پڑے تو جائز ہے۔ اسی طرح دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا ہے، اور ہاتھ کو گھٹنے پر پھیلا دیں، یعنی ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر پھیلا دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح دونوں بازو دونوں رانوں پر بھی رکھنا جائز ہے۔ اگر دونوں بازو دونوں رانوں پر رکھ دیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پہلا تشہد جو ہے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نمازی بھول جائے تو پہلے تشہد کے بھول جانے پر سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی الظہر، ظہر کی، فقام وعلیہ جلوس، آپ نے بیٹھنا تھا، یعنی 2 رکعتوں کے بعد آپ نے بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے۔ فلما کان فی آخر صلاته سجد سجدتین، جب آپ آخر میں گئے، یعنی نماز کے آخری حصے میں گئے، تو آپ نے پھر 2 سجدے کیے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر پہلا تشہد بھول جائے تو اس پر 2 سجدے، سجدہ سہو لازمی ہے۔ اسی طرح تشہد میں عورتوں کا بیٹھنے کا بعض لوگ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال کر 4 زانوں ہو کر بیٹھے عورت، اور دلیل میں ایک حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے، وہ پیش کرتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل، کہ حضرت ام درداء نماز میں مرد کی طرح بیٹھتی تھیں، وکانت فقیہۃ، اور وہ فقیہہ تھیں، یعنی کوئی عام عورت نہیں تھی، عالمہ تھی اور فقیہہ تھی۔ اسی طرح انگلی اٹھانا تشہد میں اور اسے حرکت دینا، اس کے بارے میں بھی احادیث میں واضح فرمایا گیا ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جو ہے دایاں ہاتھ، اس کی تمام انگلیاں آپ نے بند کرنی ہے، یعنی تشہد میں بیٹھنے پر آپ نے تمام انگلیاں بند کرنی ہے اور
शहादत की उंगली को उठाना है और ज़रा खम देना है, और ये अंगूठा जो है ये दरमियान वाली उंगली के ऊपर रखना है। ये एक तरीक़ा है तशहुद में बैठने का, यानी सारी उंगलियां बंद, शहादत की उंगली खड़ी है, थोड़ा सा खम देना है क्योंकि उसकी वो रुख जो है वो किबले की तरफ रहे, और अंगूठा जो है ये दरमियान वाली उंगली पे रखना है। ये एक तरीक़ा है। और दूसरा जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है वो शहादत वाली उंगली के अलावा बाकी उंगलियां बंद रखी जाएं। ये शहादत वाली उंगली है और बाकी उंगलियां बंद रखी जाएं, और अंगूठा शहादत वाली उंगली के जड़ में रखा जाए। ये दूसरा तरीक़ा है। फिर उंगली को खम थोड़ा सा देना है, वो तो बात ज़िक्र हो चुकी। यानी ये दूसरा तरीक़ा है कि आप सारी उंगलियां बंद रखें और जो शहादत की उंगली है उसे उठा के रखें और अंगूठा शहादत की उंगली की जड़ में रखें। ये भी एक हदीस से साबित है। और तीसरा ये है कि आपने पहली दो उंगलियां यानी छोटी और उसके साथ वाली वो बंद रखनी है और शहादत वाली उंगली को खड़ा रखना है, और जो अंगूठा है वो दरमियान वाली उंगली के साथ मिलाकर दायरा बनाना है, हल्का बनाना है। ये जैसे ये हल्का बनाना है। ये तीसरा तरीका है। पहली दो उंगलियां बंद और अंगूठा जो है वो दरमियान वाली उंगली के साथ मिलाकर ये दायरा हल्का बनाना है और शहादत वाली उंगली से इशारा करना है। ये तीन तरीक़े तीनों मुख्तलिफ अहादीस से साबित है। इसी तरह तशहुद में देखा कहाँ जाए, तशहुद में देखा कहाँ जाए, इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो फरमाते हैं बसरुहु ला युजाविज़ु बसरुहु इशारतहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आपकी उंगली जिससे इशारा किया हुआ था उससे आगे नहीं जाती थी, यानी उसी पर रहती थी, उससे आगे की तरफ नहीं जाती थी। यानी इशारे वाली उंगली पर आपकी नज़र रहती थी। और एक और हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दायां हाथ अपनी दाईं रान पर रखा, यानी तशहुद की सूरत में रखा, और अपना दायां हाथ अपनी दाईं रान पर रखकर अंगूठे के साथ वाली उंगली से किबले की तरफ इशारा किया और फिर अपनी नज़र उस उंगली पर टिका ली। यानी जो इशारा जिसकी तरफ जो इशारा कर रही थी यानी शहादत की उंगली, उस अपनी नज़र को उस पर टिका लिया। फिर फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा था। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान। तो गोया मालूम हुआ कि तशहुद में आपकी नज़र इधर उधर जाने की बजाय वो इशारा वाली जो उंगली है उस पर, उससे आगे नहीं जानी चाहिए, उस पर रहनी चाहिए। इसी तरह उंगली को हरकत देने के हवाले से हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है कि आप फरमाते हैं सुम्मा रफ़ा इस्बाउ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को उठाया, फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा, फिर मैंने देखा कि वो उसे हरकत दे रहे हैं, यदउ बिहा, और दुआ करते जा रहे हैं और हरकत दे रहे हैं। तो यानी आप आहिस्ता आहिस्ता उसे हरकत दे रहे, और ये हरकत का अमल सलाम तक जो है वो होता है।
اب احادیث میں 3 لفظ ہیں، ایک ہے اشارہ کیا، ایک ہے اٹھایا، اور ایک ہے حرکت دی۔ تو جب آپ حرکت دیں گے تو اٹھانا کا عمل بھی ہو جائے گا اور بلند کرنے کا عمل بھی ہو جائے گا، اشارے کا بھی عمل ہو جائے گا اور حرکت کا عمل بھی ہو جائے گا۔ ایک روایت ہے جو حرکت نہ دینے والی حدیث ہے، ایک روایت میں یہ ابو داؤد اور نسائی میں ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہیں محمد بن عجلان، ان کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تدلیس کہتے ہیں کہ کوئی راوی روایت کرے اور جس سے اس نے سنا ہو اس کا نام نہ لے، اس سے پیچھے والے کا نام لے کر، تو یہ تدلیس جو ہے یہ اس کو حدیث کو میں ضعف سمجھا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس طرح اس روایت میں ضعف ہے، لہذا جو حرکت دینے کا عمل ہے یہی زیادہ صحیح روایت۔ اسی طرح ایک اور بات کہ درود شریف جو ہے وہ پہلے تشہد میں بھی پڑھنا جائز ہے، بلکہ پڑھا جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنے کے لیے 9 رکعات شروع کی اور ان کے درمیان 8ویں رکعت پر آپ تشہد پر بیٹھتے۔ 8ویں رکعت پر جب آپ وطر کی 9 رکعات پڑھنی ہوتی تو آپ 8ویں رکعت پر بیٹھتے، اللہ کی تعریف کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعا کرتے، اور پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور پھر 9ویں رکعت پڑھتے، یعنی آخری رکعت 9ویں وہ پڑھتے اور پھر بیٹھ جاتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور پھر دعا کرتے اور پھر سلام پھیرتے تھے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا کرتے تھے، لہذا یہ پڑھنا جائز ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح آخری تشہد جو ہے اس میں ایک خاص طریقہ ہے بیٹھنے کا، اور وہ کیا ہے؟ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر کی طرف نکالیں۔ دوبارہ سنیں، آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالیں اور زمین پر ڈائریکٹ بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور یہ تورک، اسے ایک ہوتا ہے تبرک، یہ ہے تورک واو کے ساتھ، اسے تورک کہا جاتا ہے۔ ابو حمید الساعدی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعۃ الاخرہ، جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، قدم رجلہ الیسریٰ، اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے، قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخریٰ، یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وقعد علی مقعدتہ، اور اپنی سرین پر بیٹھ جاتے تھے، یعنی ڈائریکٹ زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہی آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ مسلم کی روایت کے مطابق آخری تشہد میں دائیں پاؤں کو بچھا کر رکھنا بھی جائز ہے۔ مسلم کی روایت کے مطابق دائیں پاؤں کو بچھا کر رکھنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح مسلم ہی کی روایت میں دایاں ہاتھ دائیں ران پر یا دائیں گھٹنے پر، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور بائیں گھٹنے پر یا بائیں گھٹنے پر رکھا جائے۔ اسی طرح نسائی کی روایت میں ہے
کہ دونوں بازوؤں کو دونوں رانوں پر رکھنا بھی جائز ہے۔ تشہد میں دونوں بازوؤں کو دونوں رانوں پر رکھنا بھی جائز ہے۔ پھر آخری تشہد میں دعائیں جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، لیکن عربی میں جو دعائیں مانگیں چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعائیں مانگنا افضل ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی بتائی ہوئی دعائیں ہیں وہی مانگنا افضل ہے۔ اور ایک دعا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی بتائی ہیں، لیکن ایک دعا ہے جس کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے اور وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو جس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن عربی میں۔ اسی طرح نماز کا جو اختتام ہے، دعاؤں کے بعد آپ دائیں طرف اپنا چہرہ پھیریں مکمل اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف اپنا چہرہ پھیریں اور کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اور حدیث کے مطابق دائیں طرف چہرہ پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف اپنا چہرہ پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہاں وبرکاتہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے وبرکاتہ کا بھی ذکر ہے۔ تو اس طرح مختلف احادیث میں مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ البتہ صرف ایک طرف سلام پھیرنا، یہ ابن ماجہ کی روایات ہیں جن میں ذکر ہے ایک طرف سلام پھیرنے کا، تو یہ ضعیف روایات ہیں، لہذا دونوں طرف ہی سلام پھیرنا چاہیے۔ آخر میں ایک بڑی اہم بات کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے، کیسے فرق ہے۔ بعض لوگ مرد اور عورت کی نماز میں کئی طرح کے فرق بیان کرتے ہیں، تو اس بارے میں واضح کر دوں۔ نماز کے دو حصے ہیں، نماز کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ نماز کی ہیئت، یعنی اسے ادا کرنے کا طریقہ ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے یہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ اصل نماز ہے۔ اس اصل نماز میں مرد اور عورت کے نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیں کہ نماز کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نماز کی ہیئت، یعنی اسے ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس طریقے میں جو کہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے سلام تک آخر ہوتی ہے، یہ جو ہیئت ہے، ادا کرنے کا طریقہ ہے، اس طریقے میں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابراہیم نخعی، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ تقعد المرأة فی الصلاة کما یقعد الرجل، عورت بھی ویسے ہی نماز میں بیٹھے گی جیسے مرد بیٹھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اسی طرح جن علماء نے مرد اور عورت کی نماز میں فرق کا ذکر کیا ہے، مثلا مرد کانوں تک اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، اسی طرح حالت قیام میں مرد ناف کے نیچے اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے، اسی طرح سجدے میں مرد رانوں سے پیٹ دور رکھے اور عورت رانوں سے پیٹ چپکا کے رکھے۔ یہ فرق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔
نماز کا جو دوسرا حصہ ہے، نماز سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں۔ نماز اصل یہی ہے جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کی ہے، وہ اصل نماز وہی ہے۔ اب دو اس سے متعلق مسائل ہیں، مثلا لباس، پردہ، جماعت، امامت۔ ان مسائل میں مرد اور خواتین کا کیونکہ دائرہ عمل مختلف ہے، اس وجہ سے کچھ فرق ہے۔ جیسے عورتوں کے لیے سر سے پاؤں تک، جبکہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، اور کندھوں پر کپڑے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی مرد نماز پڑھ رہا ہو تو ناف سے گھٹنوں تک ڈھانپا ہوا ہو اپنے آپ کو، اور کندھے بھی ڈھانپے ہوئے ہو، یعنی یہ حکم ہے۔ جبکہ عورت کے لیے سر سے پاؤں تک مکمل ڈھانپا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مرد امام، جو امام مرد ہے وہ صف سے نکل کر آگے کھڑا ہوگا، عورت امام جو ہے صف ہی میں کھڑی ہو کر امامت کرائے گی، اور صرف عورتوں کی امامت کرائے گی۔ مرد عورتوں کی بھی امامت کرا سکتا ہے، لیکن عورت صرف عورتوں کی امامت کرائے گی۔ اسی طرح امام کے بھولنے پر مرد سبحان اللہ کہہ کر اور عورت تالی بجا کر مطلع کرے گی۔ یعنی یہ فرق ہے عورت اور مرد کا، یہ نماز سے متعلقہ مسائل میں یہ فرق ہے۔ اور جماعت میں مردوں کی پہلی صف اور عورتوں کی آخری صف سب سے بہتر ہے، یہ فرق ہے۔ مردوں کی سب سے پہلی صف بہتر ہے اور عورتوں کی سب سے آخری صف بہتر ہے۔ مرد کو کسی صورت نماز معاف نہیں ہے، جبکہ عورت کو ایام حیض و نفاس میں نماز معاف ہے۔ تو گویا یہ فرق نماز کے متعلقہ مسائل میں ہے، ان کو نماز کی ہیئت کے فرق کی دلیل بنانا جائز نہیں، مناسب نہیں۔ یعنی یہ نماز سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان میں فرق ہے، ان نماز کی ہیئت میں فرق لانا مرد اور عورت کا یہ بالکل درست نہیں۔ اسی طرح مرد کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے اور عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون ام حمید، یہ ابو حمید الساعدی کی اہلیہ ہیں، یہ آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، میں آپ کے ساتھ یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صلاتو کی فی بیتی کی خیر من صلاتی کی فی حجرتی کی، آپ کے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنا کمرے کے درمیان میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنا کمرے کے درمیان میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وَصَلَاتُ کی فی حجرتی کی خیر من صلاتی کی فی داری کی، اور آپ کے کمرے کے اندر نماز پڑھنا آپ کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وَصَلَاتُ کی فی داری کی خیر من صلاتی کی فی مسجدی قومی کی، اور آپ کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وَصَلَاتُ کی فی مسجدی قومی کی خیر من صلاتی کی فی مسجدی، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ کیوں؟ میری مسجد 2 کلومیٹر دور ہے، محلے کی مسجد چند قدم پر ہے، اور اس لیے وہ قریب ہے، تمہارا نکلنا مناسب نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نماز فرض ہے، عورتوں کو فرض نماز پڑھنے کے حوالے سے اس قدر احتیاط برتی جا رہی ہے، جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع نہ کرو، اگر کوئی ضرور نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے مسجد میں تو اسے لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو منع مت کرو مسجدوں میں آنے سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اس کی نماز وہی بہتر ہے جو گھر میں ادا کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز فرض ہے، اس کے لیے نکلنا کتنا افضل عمل ہے، لیکن بازاروں میں جانا اور نماز کے لیے اس قدر روکا گیا ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں افضل ہے، تو کیا بازاروں میں جانا کیسا آپ کو محسوس ہوتا ہے
کہ فرض نماز کے لیے روکا جا رہا ہے، یعنی گھر میں افضل کہا جا رہا ہے، تو اس لیے یہی حکم ہے کہ یہ عورتیں گھر سے بہت ضرورت کے مطابق نکلیں، وگرنہ گھر میں بیٹھی رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔